السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سمیرہ سرفراز کے قلم سے تحریر کردہ ناول سن درد پیا کے ایپیسوڈ نمبر 5 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ واپس آ کر ہانیہ بیمار پڑ گئی تھی۔ اسے شاید ماحول کی تبدیلی راس نہیں آئی تھی۔ ان دنوں وہ سیرت کو ساری رات جگاتی، کبھی پانی مانگتی تو کبھی اس کے سر میں درد ہونے لگتا۔ نتیجتاً 2 دن سے سیرت بھی بیمار پڑ گئی تھی۔ نیند کی کمی نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ شدید نزلہ اور ہلکی حرارت بھی ہو رہی تھی۔ گلناز نے اس کی طبیعت کے پیش نظر ہانیہ کو اپنے پاس سلا لیا تھا۔ شامل نے ان دونوں کے بے خبر ہونے کا یقین کر لینے کے بعد کمرے سے قدم باہر نکالے تھے۔ ان کا رخ سیرت کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ بھی شاید دوا کھا کر لیٹی تھی۔ خنودہ حالت میں وہ تکیہ سینے سے لگائے نڈھال پڑی تھی۔ شامل کی تو آج دل کی مراد پر آئی تھی۔ آہستہ سے دروازہ بند کر کے وہ اس کے برابر پلنگ پر آ کر لیٹ گئے۔ اس کے سوئے ہوئے روپ میں عجیب مقناطیسی کشش تھی۔ 2 آوارہ لٹیں پیشانی سے رخساروں تک جھول رہی تھی۔ بے اختیار انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ایک لٹ کو سنوارا۔ سیرت کی آنکھ کسی انہونی کے احساس سے جھٹ کھل گئی تھی اور اس ناقابل یقین منظر پر حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ صورت سے اٹھی مگر شامل نے تیزی سے اس کی کلائی جکڑ کر اسے واپس لٹا دیا۔ پلیز انکل، میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ خوف کے مارے اس کی آواز پھنس گئی تھی۔ شامل نے اس کے انکل کہنے پر برا سا منہ بنایا۔ میں انکل؟ اور وہ تمہارا کون لگتا ہے جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے کھڑی تھی وہاں شادی میں؟ انہیں بالکل احساس نہیں تھا کہ وہ کس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ بس وہ منظر آنکھوں میں کھپ گیا تھا جب رافع اور سیرت کا سیڑھیوں پر ٹکراؤ ہوا تھا۔ رافع کے ہاتھوں میں دبا اس کا بازو انہیں اندر تک کھلا کیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا انکل، وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ ہاں جانتا ہوں، بہت بڑی ہو گئی ہو، جوان ہو گئی ہو، آ گیا تمہارا آزادی کا پروانہ۔ انہوں نے اس کی بات انسنی کر کے خاکی لفافہ اس کے سامنے لہرایا۔ سیرت نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ لیکن یاد رکھنا، میری بات نہیں مانی تو ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملنے دوں گا، پھر چاہے ساری جائیداد ٹرسٹ میں چلی جائے۔ آخر اتنے سال تمہیں یہاں رکھا ہے، کھلایا پلایا، کچھ تو حق بنتا ہے میرا بھی تم پر۔ انہوں نے لفافہ پیچھے کرتے ہوئے خباثت سے اس کی ٹھوڑی کو چھوا۔ سیرت کی نظر بس لفافے پر جم گئی تھی۔ اس کی چپ کو وہ شاید اس کی رضامندی سمجھتے تھے، تبھی ہنستے چلے گئے۔ اپنی گل ماما کو بتانے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ انہیں تو مجھ سے بھی زیادہ انتظار ہے اس لفافے کا، سمجھ گئی نا؟ ایک بار پھر اس کے چہرے کو چھو کر وہ لفافہ جیب میں ڈالتے ہوئے باہر نکل گئے تھے اور سیرت جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے ان سب سے زیادہ انتظار تھا اس وقت کا۔ ایک یہی وہ دروازہ تھا جسے کھول کر بس بدذات شخص کی پہنچ سے دور جا سکتی تھی، مگر اس کی قسمت نے یہاں بھی اس سے کھیل کھیلا تھا۔ اب وہ اپنی ہی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس شخص کی منت کرتی پھرے گی جس کے سائے سے بھی وہ بچنا چاہتی تھی۔ اور رہی گل ماما، تو ہاں، وہ ان پر بھی کب اتنا بھروسہ کرتی تھی کہ یہ بات ان سے شیئر کرتی۔ انہوں نے کب اسے ماں والی شفقت سے نوازا تھا، وہ تو بس اس کی رکھوالی کرتی تھیں اور اس کام سے بھی انہیں جلد رخصتی ملنے والی تھی۔ وہ آج پھر انہیں اپنے مرحوم والدین کو یاد کر کے بے تحاشا روئی تھی، جن کے سایہ رحمت سے نکل کر وہ صالحہ سال سے اجنبیت کی دھوپ میں جل رہی تھی اور اب شاید ہمیشہ جلنے والی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آفس سے نکلتے ہی مخصوص ناگواریت اور بے چینی نے ان کا حصار کر لیا تھا۔ وہ آج پھر اسی جگہ کھڑی تھی جہاں پچھلے کئی سالوں سے ان کے انتظار میں کھڑی رہتی تھی۔ رنگ اڑے کپڑوں میں سر پر اس کے سالوں پرانی سیاہ چادر تھی اور پیروں میں کپڑے کے جوتے۔ تھکن زدہ چہرے پر مسکینیت اور آنکھوں میں التجا لیے وہ روز کی طرح پھر ان کے پیچھے بھاگی تھی اور وہ روز کی طرح اسے نظر انداز کیے آگے بڑھتے چلے گئے تھے۔ اب تو انہوں نے اس کے لیے رکنا اور اس کی بات تک سننا چھوڑ دیا تھا، اور پھر وہ بھی کون سی نئی بات کرنی آتی تھی؟ روز وہی ایک منت، میری ہانیہ مجھے لوٹا دو، اور ان کا بھی وہی ایک جواب تھا جسے اب وہ زبان کے بجائے نظروں سے دہرا دیا کرتے تھے۔ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی تھی نا، اب ساری عمر طلاق کا دھبا ماتھے پر سجائے اپنی بیٹی کی ایک جھلک کو ترستے رہنا۔ اور وہ غریب عورت بے بسی سے اس ظالم اور شقی القلب شخص کو دیکھتی رہ جاتی۔ وہ آج تک کیا بگاڑ پائی تھی ان کا جو اب بگاڑ لیتی؟ اپنے شوہر کو گھر کی کام والی کی 9 عمر بچی کو جنسی طور پر ہراساں کرتے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ کہ تب بھی احتجاج نہ کرتی؟ حالانکہ کہ الزامات اور دبے لفظوں میں کتنی ہی کام والیاں ان پر لگا کر گھر سے جا چکی تھیں، مگر وہ کبوتر کی مانند آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی تاکہ اس کا گھر بسا رہے۔ مگر کب تک؟ آنکھوں دیکھی نہ چھٹلائی جا سکتی تھی، نہ برداشت کی جا سکتی تھی۔ اس کے سوال جواب شروع ہوئے تو اسے زبردستی میکے بھیج دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد طلاق نامہ بھی اس کے تعاقب میں اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ شامل نے اپنی کرنی چھپانے کے لیے اسے سارے خاندان میں شکی اور ذہنی مریض مشہور کر دیا تھا۔ جانتا تھا وہ اور اس کے گھر والے اتنے مفلسی کے مارے ہیں کہ اپنے دفاع میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکیں گے۔ صرف ہانیہ کو مانگنے کی جسارت کی تھی اس نے، مگر اس بے حس انسان نے وہ بھی رد کر دی تھی۔ کورٹ میں جانے کی اس کی اوقات نہیں تھی، ورنہ یہ مسئلہ جبھی حل ہو جاتا۔ اب سالوں سے اسی ظالم شخص کی منتیں کر رہی تھی، مگر وہ بھی جیسے خوف خدا کے بالکل ہی بھلا بیٹھا تھا۔
اب اگر میں نے تمہیں یہاں دیکھا تو اسی گاڑی کے نیچے کچل دوں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بری طرح اسے دھتکار کر وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ پیچھے کھڑی عائشہ نے جھولی بھر کر انہیں بددعائیں دی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ امبر آئی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد یہ اس کا تیسرا چکر تھا۔ حالانکہ وہ اسی رو کے آخری مکان میں رہتی تھی۔ اس کا شوہر ولید گھر میں سب سے بڑا تھا اور اپنے باپ کی طرح ایک فوجی تھا۔ شادی کے فوراً بعد وہ اپنی ڈیوٹی پر واپس چلا گیا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی فارس ڈاکٹر تھا اور کچھ ہی عرصے میں ملک سے باہر جانے والا تھا۔ رافع اور ساریہ بھی ان دنوں غیر ملکی ویزے کے لیے اپلائی کر رہے تھے۔ ماہرین ذہنی امراض بننا دونوں کا خواب تھا۔ زہرا خاتون کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اسے روکیں۔ اس کی شادی کر دینا چاہتی تھی مگر وہ اس موضوع پر بات تک نہیں کرتا تھا۔ امبر نے شادی کے دنوں سے اب تک اس کے کان کھا لیے تھے کیونکہ اسے سیرت از حد بھاگ گئی تھی۔ وہ کسی بھی طور اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھی۔ زہرا پر دوہری مصیبت آن پڑی تھی۔ ایک تو بیٹا ہاتھ نہیں آتا تھا، دوسرے وہ گلناز سے بات کرتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ خالد صاحب اس معاملے میں غیر جانبدار تھے۔ وہ داماد ڈھونڈ کر اپنا فرض پورا کر چکے تھے۔ اب بہو کی تلاش زہرا کا ڈپارٹمنٹ تھا۔ آج پھر دونوں ماں بیٹی سر جوڑے بیٹھی تھیں۔ امی، میرا خیال ہے کہ آپ بیکار میں وقت ضائع کر رہی ہیں۔ گلانی کیوں منع کریں گی؟ آخر انہیں بھی تو سیرت کی شادی کہیں نہ کہیں کرنی ہے، تو رافع سے کیوں نہیں؟ آپ ایک بار بات کر کے تو دیکھیں، پھر جو اللہ کو منظور۔ امبر نے انتہائی تحمل سے ان کی گوش گزار یہ بات کہ زہرا کی بھی ہمت بندھی۔ چلو اگر یہ مرحلہ بھی طے ہو جائے تب بھی تمہارے بھائی کا کیا کروں؟ اسے جو باہر جانے کے جنون چڑھ گیا، اسے کیسے مناؤں گی؟ وہ پھر وہیں آ گئی جہاں سے چلی تھی۔ اوف، وہ بھائی کو چھوڑیں، جو کر رہے ہیں کرنے دیں۔ اگر گلانی مان گئی تو ہم بھائی کو اچانک بتائیں گے اور مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کوئی اعتراض ہوگا۔ نکاح یا منگنی کر دیں گے، پھر چاہے وہ چلے جائیں 2 سالوں کے لیے۔ امبر نے یہ مسئلہ بھی اپنے تئیں حل کر دیا تھا۔ زہرا کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی تھی۔ اس طرف سے اطمینان ہوا تو دونوں ماں بیٹی اپنی باتوں میں مگن ہو گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آفاق احمد کے وکیل نے گلناز بیگم کو فون کیا تھا، یہ جاننے کے لیے انہوں نے نوٹس کے جواب میں کوئی پیش رفت کیوں نہیں کی۔ گلناز کے لیے تو یہ اطلاع ہی نہیں تھی کہ ان کے گھر کورٹ کا نوٹس آ چکا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے بروقت بات سنبھال کر وکیل صاحب کو مطمئن کر دیا تھا۔ کورٹ سے کوئی نوٹس آیا تھا شامل میری غیر موجودگی میں؟ انہوں نے شامل کے آتے ان پر دھاوا بول دیا تھا۔ ایک پل کو شامل بھی گھبرا کر، ہاں میں تمہیں بتانے ہی والا تھا۔ انہوں نے لفافہ ان کے سامنے کرتے ہوئے بات بنائی۔ گلناز نے شاکی نظروں سے انہیں گھورا۔ اس پر 15 دن پہلے کی تاریخ ہے شامل۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں کب سے انتظار کر رہی تھی اس کا؟ گلناز کی بات سن کر کچن میں کام کرتی سیرت بھی ٹھٹکی۔ اور میں نے تم سے کہا تھا کہ وقت آنے پر سب کچھ میرے نام کروا دینا، آخر میں ہی اس کا سرپرست ہوں، اسے کیا سمجھ ان چیزوں کی؟ انہوں نے واضح الفاظ میں اپنی منشا بیان کی۔ گلناز ٹھٹک گئی۔ میں امانتوں میں خیانت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں شامل۔ سیرت اور اس کا سب کچھ میرے پاس آفاق کی امانت ہے۔ میں روز حشر ان کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی ہوں۔ دوسری بات، سیرت کی جائیداد کسی دوسرے کو منتقل نہیں ہو سکتی، مجھے بھی نہیں۔ انہوں نے شامل کے اکتائے ہوئے چہرے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ سیرت کے لیے ان کا یہ جذبہ حیران کن تھا۔ وہ آج بھی اس کے پاپا کی وفادار تھی۔ اسے یکلخت تحفظ کا احساس ہونے لگا۔ کیا مطلب منتقل نہیں ہو سکتی؟ آخر اس کی شادی بھی تو ہوگی، تو کیا ہوگا؟ شامل کے لیے یہ خبر چونکا دینے والی تھی۔ ہاں، شادی کے بعد یہ خود چاہے تو اپنے شوہر کو حصہ دار بنا سکتی ہیں، گلناز روانی میں کہہ گئی۔ شامل کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رنگ گئی۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتے ہیں کہ میں سیرت سے کاغذی نکاح کر لیتا ہوں، اس طرح جائیداد بھی ہمارے پاس رہے گی۔ وہ یوں بولے گویا گلناز ان کے ہر پروگرام میں شامل ہو۔ سیرت کے اعصاب پر تو جو بم گرا سو گرا۔ گلناز بھی ایک پل کو سکتے میں آ گئی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے شامل خان؟ جانتے ہو کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ تمہاری بیٹی جیسی ہے اور میرے حوالے سے وہ تمہارے لیے قابل شفقت ہونی چاہیے، نہ کہ تم اس کے بارے میں ایسی گندی بات کرو۔ وہ اچانک پھٹ پڑی تھی۔ چہرے پر شدید غضب چھا گیا تھا۔ شامل بالکل حیران نہیں ہوئے، بے حد اطمینان سے گویا ہوئے۔ دیکھو گل، نہ وہ تمہاری سگی اولاد ہے نہ میری، بلکہ میری تو وہ سوتیلی بھی نہیں لگتی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گلناز کو ان کا ڈھیٹ پن اور ہوا دے گیا۔ میرے لیے وہی میری بیٹی، اور میں کسی کو اجازت نہیں دوں گی کہ کوئی اس پر گندی نظر ڈالے، چاہے وہ تم ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بہت چینخ کر بولی تھی۔ سیرت کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی تھی اور آنکھوں سے آنسو۔ وہ گل ماما کو کتنا غلط سمجھتی رہی تھی آج تک۔ کاش اس نے پہلے ہی شامل انکل کی حرکتوں کے بارے میں انہیں بتا دیا ہوتا۔ تو پھر تم بھی سن لو گلناز بیگم، میں تم سے اجازت نہیں مانگ رہا، تمہیں بتا رہا ہوں کہ 1 ہفتے میں تم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو میں زبردستی ایسا کر لوں گا، نہیں تو دوسری صورت میں تو یوں بھی اس کا سب کچھ ٹرسٹ کو منتقل ہو جائے گا اور تم دونوں ماں بیٹی یہیں پڑی رہو گی میرے رحم و کرم پر، سمجھ گئی نا؟ انہوں نے ماں بیٹی پر زور دیتے ہوئے انہیں وارننگ دی اور کمرہ چھوڑ گئے۔ سیرت اور گلناز اپنی اپنی جگہ سکتے میں آ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایک دن شامل کی باتوں کے زیر اثر رہنے کے بعد وہ بالآخر فیصلے پر پہنچ گئی تھی۔ وہ گہری سوچ میں گم تھی جب سیرت دبے پاؤں آ کر ان کے سامنے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ گل ماما، گلناز اس کے پکارنے پر اپنی سوچوں سے چونکی۔ آئی ایم سوری ماما، میں آپ کو غلط سمجھتی رہی اور آپ سے کبھی کچھ شیئر نہیں کیا کہ شامل انکل بہت عرصے سے مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ وہ کہتے کہتے نظریں چرا گئے۔ گلناز نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھپکا۔
میں جانتی ہوں سب کچھ، بس صحیح وقت کے انتظار میں مصلحتاً خاموش رہی۔ تم پریشان مت ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ ان کی ذرا سی نرمی پا کر سیرت بکھر گئی۔ مما، آپ وکیل صاحب سے بات کر لیں، ایک بار پاپا کی پراپرٹی ہمیں مل گئی تو ہم پاپا کے گھر چلے جائیں گے، آپ چھوڑ دیں شامل انکل کو۔ وہ جذباتی ہونے لگی۔ گلناز مسکرا دی۔ میں وکیل صاحب کو فون کر چکی ہوں، وہ پیپرز تیار کر کے مجھے کال کر دیں گے۔ تم اپنے پاپا کے گھر چلی جانا۔ رہا میرا سوال تو میں یہیں رہوں گی، شامل کے لیے نہ صحیح، ہانیہ کے لیے صحیح۔ وہ بھی تو میری بیٹی ہے۔ سیرت رونے لگی۔ میں ہانیہ کو ساتھ لے کر جاؤں گی، شامل انکل بہت برے ہیں، وہ ہانیہ کو بھی۔ ہانیہ کی فکر تم مت کرو، وہ شامل کی سگی اولاد ہے۔ ہاں، تمہارا مجھے کوئی پکا بندوبست کرنا پڑے گا، ورنہ اس بے حس انسان سے کوئی بعید نہیں کہ بعد میں بھی تمہیں پریشان کرنے پہنچ جائے، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ سیرت ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ تبھی فون کی گھنٹی نے دونوں کو متوجہ کر لیا۔ زہرا آپا؟ گلناز نے حیرت سے فون کی اسکرین کو دیکھا اور آن کر کے کان سے لگا لیا۔ سیرت وہیں بیٹھی انہیں بات کرتا دیکھتی رہی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپا؟ نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا؟ جی آپ ضرور آئیں، بلکہ اسی ہفتے آ جائیں۔ نہیں، میں شامل سے خود بات کر لوں گی، آپ پوری تیاری سے آئیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں آپا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری مشکل آسان کر دی۔ ان کی طویل گفتگو ختم ہونے تک گلناز کی باتیں کانوں تک جا پہنچی تھیں۔ اللہ نے میری سن لی سیرت، اب شامل تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اس کا چہرہ چھوتے ہوئے بے تحاشا خوشی کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیرت آدھی ادھوری بات سے معنی اخذ کرتی رہ گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔